عزیز ترین طلبہ السلام علیکم۔ ہم پڑھ رہے ہیں 12ویں جماعت کی اردو درسی کتاب کا سبق نمبر 5 لیفٹننگ کی مشکلیں، جس کے مصنف کرنل محمد خان ہیں۔ یہ سبق طنزیہ و مزاحیہ سبق ہے جس میں مصنف نے اپنے لیفٹننٹ بننے کے شوق کو بیان کیا ہے۔ یہ سبق مصنف کی داستان حیات بجنگ آمد سے ماخوذ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ مصنف فوج میں کمیشن کے لیے درخواست دیتے ہیں اور 3 انٹرویو دینے کے بعد انہیں ایک کھلا تار ملتا ہے، جسے لے کر ڈاکیا ان کے پاس دوڑا ہوا آتا ہے اور دور ہی سے کہتا ہے، لیفٹننٹ صاحب لیفٹنی مبارک ہو۔ سبق آگے بڑھتا ہے، لیکن تار پڑا تو فقط اتنا لکھا تھا، تمہیں OTS مہو میں ٹریننگ کے لیے منتخب کیا گیا ہے، 8 اگست 1940 کو حاضر ہو جاؤ۔ انہوں نے جو 3 انٹرویو دیے اور اس کے بعد انہیں ٹریننگ کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ ٹریننگ ان کی مہو میں ہونی تھی، 8 اگست 1940 کو حاضر ہونے کا حکم ملا تھا۔ ریل کے سفر کے لیے درجہ اول کا ٹکٹ ملا۔ یہ بھی ہماری اعلیٰ جاہی کی علامت تھی۔ انہوں نے لیفٹننٹ سے متعلق جو مختلف حسین و جمیل قصر تعمیر کیے تھے، اس کے لحاظ سے جب یہ ریل میں ان کا سفر شروع ہوتا ہے تو ان کو درجہ اول کا ٹکٹ ملتا ہے۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں جو درجہ اول کا ٹکٹ ملا ہے وہ بھی انگریزوں کے زمانے میں گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی اعلیٰ جاہی کی علامت ہے۔ یہ گویا ان کے بلند مرتبہ ہونے کی علامت ہے۔ اعلیٰ جاہ یعنی بلند مرتبہ۔ اور ٹکٹ دیکھنے والے ڈبے میں داخل ہوتے تو سر کہہ کر خطاب کرتے۔ اب یہ دل میں ان کا خیالی پلاؤ پک رہا ہے کہ میں بہت بڑا افسر بننے والا ہوں، یا بہت بڑا افسر میں بن چکا ہوں، اس لیے جو ٹکٹ دیکھنے والے لوگ یا آفیسرز ڈبے میں داخل ہوتے ہیں وہ انہیں سر کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ یہ انگریزوں کی طرف سے ملنے والا ایک ایوارڈ بھی ہوتا تھا سر کا، اور سر جو ہے وہ جناب، محترم، مکرمی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے انگریزی میں۔ تو خدا جانے انہیں کیسے محسوس ہو جاتا کہ یہ عام آدمی نہیں، لیفٹننٹ ہے۔ بہرحال ہم ان سے وہی سلوک کرتے جو ایک افسر کو درمیانہ درجے کے سرکاری ملازم سے کرنا چاہیے، اور اتفاق رائے اس بات پر ہوا کہ معمولی فرق ہے۔ چنانچہ رتلام اور مہو کے درمیان ہمارا مزاج عرش معلیٰ سے کچھ ہی ادھر تھا۔ ریل کے سفر کے دوران جو ان کا مزاج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ عرش معلیٰ سے بس کچھ ادھر تھا، مطلب وہ بہت زیادہ عہدے ملنے کی وجہ سے اپنے اندر تکبر اور غرور محسوس کرنے لگے تھے، خود کو بہت بڑا آدمی سمجھنے لگے تھے۔ جو ان سے وہ افسر آتے وہ ان کے ساتھ وہی سلوک کرتے تھے جو کہ درمیانے درجے کے سرکاری ملازم سے کرنا چاہیے۔ یہاں کچھ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے اس میں اتفاق رائے۔ اتفاق رائے کہتے ہیں کہ کسی رائے پر لوگوں کا متفق ہو جانا۔ اس میں ایک محاورہ استعمال ہوا ہے، مزاج عرش معلیٰ پر ہونا، لیکن اس کو انہوں نے مزاح کے لیے کچھ اس میں رد و بدل کیا ہے۔ اس کو کیا ہے انہوں نے کہ عرش معلیٰ پر تو نہیں تھا، لیکن عرش معلیٰ سے کچھ ہی ادھر تھا، مطلب بس عرش معلیٰ پر پہنچنے ہی والا تھا۔ تو مغرور، نہایت جب آدمی مغرور ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کا مزاج تو عرش معلیٰ پر پہنچ گیا۔ عرش معلیٰ یعنی تخت الہی، یہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ تو اسی لیے تکبر کو اور غرور کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے، کیونکہ تکبر جو ہے، متکبر جو ہے، وہ صرف اللہ ہی ہو سکتے ہیں، اور وہ اللہ کی رضا ہے۔ جو ان سے ان کی وہ رضا چھیننا چاہے، یعنی تکبر اور غرور کو اختیار کرے، اللہ اسے ذلیل کر دیتے ہیں۔ اس لیے تکبر سے بچنا چاہیے۔ یہ درمیان میں ایک بات آ گئی، یہ تو ایک طنز و مزاح والا سبق ہے،
تو انہوں نے کہا ہے کہ ابھی ہم لیفٹیننٹ بنے بھی نہیں تو ایک لیفٹیننٹ کی خوبیاں ہم نے اختیار کرنا شروع کر دی۔ آخر مہو کا اسٹیشن آ گیا۔ توقع تھی کہ ہمارے استقبال کے لیے فوج کا دستہ آئے گا، بینڈ ہوگا، موٹریں ہوں گی جن کے ڈرائیور ہمارے لیے دروازہ کھولیں گے اور با ادب با ملاحظہ ہمیں اپنے بنگلوں تک پہنچا دیں گے۔ لیکن دیکھا تو یہاں کا بندوبست کسی قدر مختلف نظر آیا۔ انہوں نے جو خیالی تصویر بنائی تھی ان کے استقبال کی، وہ سب منہدم ہو گئی۔ انہوں نے سوچا تھا کہ ہم تو اب لیفٹیننٹ گویا ہو ہی گئے ہیں، ٹریننگ کے لیے جا رہے تھے، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ اب بس ہم لیفٹیننٹ ہو گئے۔ یہ فوج کا ایک بڑا عہدہ تھا، نائب کپتان کو کہتے تھے۔ تو انہوں نے سوچا تھا کہ جیسے ہی ہم جائیں گے اسٹیشن پر تو ہمارا سواگت ہوگا، استقبال ہوگا، ہم کو ویلکم کہا جائے گا، فوج کا دستہ آئے گا، ایک بینڈ بجایا جائے گا۔ بینڈ یہ انگریزی مزاج کا جو باجا ہوتا ہے جو اکثر فوج اور پولیس وغیرہ میں بجایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں، یہ ایک انگریزی باجے کو ہم بینڈ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ سب ایسے انتظامات ہوں گے، موٹریں ہوں گی، اس کے ڈرائیور آئیں گے، با ادب با ملاحظہ ان کے لیے دروازے کھولے جائیں گے اور ان کو ان کے بنگلوں تک پہنچایا جائے گا۔ اس میں مختلف انگریزی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، بینڈ یہ انگریزی الفاظ ہیں، موٹریں انگریزی الفاظ ہیں۔ اس کے بعد بنگلہ جو ہے یہ بنگلوں کا ہمارا اردو مزاج کے لحاظ سے اس کو بنگلہ کہا گیا، انگریزی میں اس کو بنگلو کہتے ہیں۔ یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے با ادب با ملاحظہ۔ با ادب یعنی ادب کے ساتھ، اور با ملاحظہ یعنی احتراماً جو ہم نظر کرتے ہیں کسی پر، کسی کو احتراماً دیکھنا، اس کو کہتے ہیں ملاحظہ۔ مختلف پرانے زمانے کے اندر جب بادشاہ سلامت تشریف لاتے تھے درباروں میں، تو جو دربان ہوتا تھا وہ با آواز بلند یہ صدا لگاتا تھا کہ با ادب با ملاحظہ ہوشیار، یعنی سب با ادب ہو جائیے اور اپنی نگاہوں کو جھکا لیجئے اور احتراماً دیکھیے حضور کی جانب۔ تو ان کی بھی توقع ایسی ہی تھی، گویا ان کے خیالوں میں یہی تھا کہ ڈرائیور بھی بڑے با ادب با ملاحظہ کھڑے ہوں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ان کی جو بندوبست ان کو وہاں نظر آیا وہ کسی قدر مختلف تھا۔ استقبال کے لیے آدمی تو تھے، لیکن ان میں ایسی وافر آدمیت نہ تھی۔ یہ دیکھیے طنز ہے یہاں، ان کے ویلکم کے لیے، سواگت کے لیے جو لوگ آئے تھے، جو آدمی آئے تھے، وہ آدمی تو تھے لیکن ان میں آدمیت نہ تھی۔ آدمیت یہ لفظ انسانیت کے لیے استعمال ہوتا ہے، مروت کے لیے استعمال ہوتا ہے، تہذیب اور سلیقے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ان کو جو توقع تھی کہ ان کے ساتھ بڑے مہذب اور سلیقے کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا، وہ وہاں نہیں ہوا۔ آدمی تھے لیکن ان میں آدمیت نہیں تھی، یعنی ان میں مروت نہیں تھی، تہذیب نہیں تھی، سلیقہ نہیں تھا۔ گاڑی رکی تو ہمارے ڈبے میں ایک گورا داخل ہوا جس کے بازو پر 3 سفید دھجیاں لگی تھی۔ ایک انگریز آفیسر، گورے سے مراد یہاں انگریز آفیسر، ہندوستانی انگریزوں کو گورا کہتے تھے، اور جو انگریز تھے وہ چونکہ گورے کالے کی بڑی عدم مساوات دنیا میں اس وقت قائم ہو چکی تھی، وہ ہندوستانیوں کو بلیک مین کہتے تھے، کالا کہتے تھے، اور ہم بھی ان کو پھر طنزاً جو ہے وہ گورا کہتے تھے۔ ہماری اردو کی افسانوں میں بہت ساری تحریروں میں انگریزوں کے لیے گورے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ان کا کہ گورا جس کے بازو پر 3 سفید دھجیاں لگی ہوئی تھی، کپڑوں کے مطلب فیتے لگے ہوئے تھے، یہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ اعلیٰ درجے کا آفیسر نہیں ہے، کیونکہ آگے جو ہے جب کپتانوں کا ذکر اس میں ہوتا ہے تو ان کے بازوؤں پر پیتل کے چمکدار ستارے لگے ہوئے ہیں، ایسا وہ کہتے ہیں۔ تو یہاں ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ یہ بہت اعلیٰ درجے کا کوئی آفیسر نہیں تھا، کیونکہ اس کے بازو پر سفید دھجیاں تھیں۔ آتے ہی بولا، اگر اس ڈبے میں کوئی کیڈٹ ہے تو ابھی مت باہر نکلے۔ ہم بیٹھ تو گئے لیکن اس گورے کی زبان بے حد کھردری لگی۔ زبان کا کھردری ہونا یعنی زبان سلیقے کی زبان نہ ہونا۔ بد زبان اگر کوئی ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کی زبان بڑی کھردری ہے، تو ان کو گورے کی زبان کھردری لگی۔ علاوہ ازیں کیڈٹ کا لفظ سن کر کچھ تشویش سی ہوئی کہ ہم سے کوئی دھوکہ تو نہیں ہو رہا۔
انہوں نے یہ سمجھے تھے کہ ہم تو چونکہ لیفٹیننٹ گویا ہو گئے ہیں، لیکن یہاں ان کے لیے لیفٹیننٹ اس لفظ کے بجائے کیڈٹ کا لفظ استعمال ہو۔ کیڈٹ کہتے ہیں زیر تربیت فوج یا پولیس کے جوان کو، جو ابھی زیر تربیت ہو، انڈر ٹریننگ ہو۔ اور وہ واقعہ تو یہی تھا کہ مصنف یہاں ابھی لیفٹیننٹ نہیں ہوئے تھے بلکہ کیڈٹ ہی تھے۔ لیفٹن ہوا، یہ کیڈٹ کیا جنس ہے؟ یہ دل میں سوچنے لگے کہ ہم کو انہوں نے لیفٹیننٹ کہہ کر مخاطب کرنا چاہیے تھا، انہوں نے تو ہم کو کیڈٹ کہہ کر مخاطب کیا۔ یہ کیڈٹ کون سی جنس ہو گئی، یہ کون سی قسم ہو گئی؟ چنانچہ ہمیں ذرا پختہ سا شبہ ہونے لگا کہ ان انگریزوں نے لیفٹنی سے وصل کی کچھ خفیہ شرطیں بھی ٹھہرا رکھی ہیں جن سے ہمیں پہلے آگاہ نہیں کیا گیا۔ انہوں نے دل میں سوچنا شروع کیا، بلکہ ان کو ایک پختہ شبہ ہو گیا، شک ہو گیا بالکل ان کو پکا کہ یہ انگریزوں نے لیفٹیننٹ سے وصل کی، لیفٹنی سے وصل کی، وصل کہتے ہیں ملنے کو، یعنی لیفٹنی کے عہدے تک پہنچنے کے لیے انہوں نے کچھ خفیہ پوشیدہ شرطیں بھی ٹھہرا رکھی ہے جن سے ہم کو پہلے آگاہ نہیں کیا گیا ہے، ہم کو باخبر نہیں کیا گیا ہے، ہم کو واقف نہیں کرایا گیا ہے۔ وہ کچھ شرطیں خفیہ ہیں۔ یہاں پر انگریزوں کے طرز حکومت اور ان کی جو پالیسی ہوا کرتی تھی اس پر بھی مصنف نے طنز کیا ہے کہ وہ کچھ ایسی خفیہ شرطیں بھی ٹھہرا لیتے تھے، بعد میں پتہ چلتا کہ یہ بھی کرنا ہوگا اور یہ بھی کرنا ہوگا۔ لیکن جمہوری ملکوں میں جب کسی کو کوئی عہدہ دیا جاتا ہے یا کوئی معاہدہ کیا جاتا ہے تو اس میں ساری شرطیں جو ہے وہ پوشیدہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ ساری باتوں سے آگاہ کر دینا چاہیے۔ لیکن یہاں انگریز شاید ایسا نہیں کر رہے ہیں، ایسا ان کو شبہ ہوا۔ جب اسٹیشن دوسرے مسافروں سے خالی ہو گیا تو گورا پھر آیا اور اچانک چلایا، سب کیڈٹ میرے سامنے قطار میں کھڑے ہو جائے۔ ہم نے کسی قدر حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھا اور کچھ بے دلی سے قطار بھی بنا لی۔ گورا پھر چیخا، دائیں سے 1 2 3 بولو۔ یہاں پر جس طرح کا برتاؤ ہو رہا تھا مصنف کے ساتھ، اس کی انہیں بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ ان کو قطار میں کھڑا کر دیا گیا اور پھر انہوں نے بے دلی سے قطار بنا بھی لی۔ گورا ان کو دائیں بائیں 1 2 3 ہونے کے لیے ان کو حکم دے رہا تھا۔ ہم نے حکم کی تعمیل تو کی، ہم نے حکم کو مان لیا، تعمیل کرنا یعنی حکم بجا لانا، عمل کرنا، لیکن محسوس ہوا کہ یہ سلوک ہمارے شان کے شایع نہیں۔ ہماری جو شان ہے، ہمارے عہدے کی، ہمارے مرتبے کی، ہم تو بڑے اعلیٰ مرتبہ آفیسر ہیں، تو یہ جو جس طرح کا سلوک ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ ہماری شان کے خلاف ہے۔ آخر ہم رنگ روٹ تو تھے نہیں جو قطاریں بناتے پھرتے یہ گنتی شروع کر دیتے۔ رنگ روٹ کہتے ہیں نو آموز، فوج کے نو آموز سپاہی کو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم رنگ روٹ نہیں تھے کہ گنتی شروع کر دیتے، بالکل قطاریں بنا کر ادھر ادھر گھومتے۔ بہرحال ہمیں 3 ٹولیوں میں تقسیم کیا گیا اور پھر وہی گورا بولا، باہر 3 ٹرک کھڑے ہیں، ہر ٹولی ایک ٹرک میں سوار ہو جائے۔ یعنی ان کو توقع تو تھی کاروں کی کہ ڈرائیور بادب با ملاحظہ ان کے لیے دروازے کھولیں گے، لیکن ہوا یہ کہ ان کو ٹرک میں سوار ہونے کا حکم دیا گیا۔ ٹرک جو بار برداری کے لیے استعمال ہوتا ہے، سامان ڈھونے کے لیے ہوتا ہے۔ انہوں نے دل میں یہ سوچا کہ ارے ہم اتنے اعلیٰ مرتبہ لیفٹیننٹ ہونے جا رہے ہیں، ایک بڑے عہدے پر فائز ہونے جا رہے ہیں اور ہمارے لیے یہاں ٹرک کھڑے ہیں۔ تو یہاں تک ہم نے یہ 3-4 اقتباسات کا ابھی مطالعہ کیا ہے۔ اب اس پر ہم کچھ مشقی سرگرمیاں حل کرتے ہیں۔ تفہیم پر مبنی پہلی سرگرمی کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کو درج ذیل سرگرمی حل کرنا ہے۔ اس میں سب سے پہلا ہے تار کا مضمون۔ جو ان کو تار موصول ہوا تھا اس کا مضمون کیا تھا۔ یہاں صفحہ نمبر 28 سے ہم نے یہ جو اقتباس شروع کیا تھا
لیکن تار پڑا تو فقط اتنا لکھا تھا تمہیں OTS مہو میں ٹریننگ کے لیے منتخب کیا گیا ہے، 8 اگست 1940 کو حاضر ہو جاؤ۔ تو اس کو پڑھنے کے بعد ہمیں اس کا صرف مضمون لکھنا ہے کہ اس کا کیا عنوان تھا تار کا۔ تو تار کا عنوان یہ کہ مصنف کو ٹریننگ کے لیے منتخب کیا گیا تھا، اس کا جواب ہو جائے گا۔ دوسرا ہے ہمارا مصنف کے اعلیٰ جاہی کی علامت۔ مصنف نے کس چیز کو اپنی اعلیٰ جاہی کی علامت سمجھا؟ تو ریل کا درجہ اول کا ٹکٹ ان کی اعلیٰ جاہی کی علامت تھا۔ نمبر 3، سفر کے دوران مصنف کا مزاج۔ تو انہوں نے خود کہا ہے کہ سفر کے دوران ان کا مزاج عرش معلیٰ سے کچھ ہی ادھر تھا، تو عرش معلیٰ سے کچھ ہی ادھر، اس کا جواب ہو جائے گا۔ چوتھا ہے گورے کی زبان۔ تو صفحہ نمبر 29 پر اگر ہم آئے تو اس میں لکھا ہے، اس کا جو پہلا پیراگراف شروع ہوتا ہے، ہم بیٹھ تو گئے لیکن اس گورے کی زبان بے حد کھردری لگی۔ تو آپ لکھ دیں بے حد کھردری۔ تفہیم پر مبنی ایک سرگرمی ہو گئی۔ ہماری دوسری جو تفہیم پر مبنی سرگرمی ہے وہ ہے سبق سے موضوع لفظ تلاش کر کے رواں خاکہ مکمل کیجیے۔ استقبال کے لیے مصنف کی توقعات، کہ مصنف کا کس طرح سے استقبال ہوگا اسٹیشن پر، انہوں نے کون کون سی توقعات کی تھی۔ آپ کو 4 باتیں یہاں لکھ دینا ہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہے جیسے کہ یہ ایک خاکہ ہے، اس میں ہم مفصل جواب نہیں دیں گے بلکہ ہم کو اس کو مختصر کر کے لکھنا ہو۔ جیسے فوجی دستہ، اب وہاں پر یہ ہے کہ فوجی دستہ ان کے استقبال میں آئے گا، تو وہ پورا جملہ لکھنے کی ضرورت نہیں، صرف لکھ دے فوجی دستہ۔ بینڈ ان کا دوسرا توقعات میں سے ایک توقع تھی۔ موٹریں، کہ ان کو لینے کے لیے موٹریں آئیں گی اور ان کو ان کے بنگلوں تک پہنچا دیا جائے گا، تو بنگلہ۔ فوجی دستہ، بینڈ، موٹریں اور بنگلہ، یہ ان کی توقعات تھی مصنف کی۔ اس کے بعد ہم ایک ذخیرہ الفاظ پر مبنی سرگرمی حل کریں گے۔ یہاں ہم کو یہاں ملازم کی جمع لکھنا ہے، ملازم کی جمع۔ اس میں ملازم لفظ آیا ہے، صفحہ نمبر 29 پر آیا ہے، صفحہ نمبر 28 پر آیا ہے۔ درمیانی درجے کے سرکاری ملازم سے جو یہاں لفظ آیا ہے سرکاری ملازم، تو ملازم کی ہم کو جمع لکھنا ہے ملازمین۔ دوسرا ہم کو پریشانی و گھبراہٹ کا ہمانی لفظ تلاش کرنا ہے۔ تو صفحہ نمبر 29 پر ایک لفظ آتا ہے، جب ان کو کیڈٹ کہہ کر مخاطب کیا جاتا تو یہ کہتے ہیں یہ لفظ سن کر کچھ تشویش سی ہوئی۔ پیج نمبر 29 پر لائن نمبر 2 میں آپ کو یہ لفظ نظر آئے گا، تشویش، یعنی پریشانی یا گھبراہٹ۔ ہم کو یہاں الفاظ پر مبنی ایک معمہ بھی حل کرنا ہے، جیسا کہ اوپر سے نیچے اور دائیں سے بائیں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اوپر سے نیچے جو اشارہ دیا گیا ہے صف کا مترادف، اور دائیں سے بائیں کا جو اشارہ ہے وہ ہے تخت الہی، اور معمے میں جو ایک کامن حرف ہے وہ ہے رے۔ آپ کو اوپر سے نیچے ایسا لفظ تلاش کرنا ہے جو صف کے مترادف ہے، وہ قطار ہو جائے گا، قاف توئیں الف رے۔ اور دائیں سے بائیں تخت الہی کا جو مترادف لفظ ہے جس کے درمیان میں رے آئے وہ ہے عرش۔ تو اس طرح یہ اوپر سے نیچے قطار اور دائیں سے بائیں عرش۔ اسی طرح اس میں کچھ محاورے استعمال ہوئے ہیں۔ مزاج عرش معلیٰ پر ہونا، یعنی نہایت مغرور ہونا۔ اب ہم کو مزاج عرش معلیٰ پر اسے استعمال کرنا ہے جملے میں، اس کے معنی ہوتے ہیں نہایت مغرور ہونے کی۔ تو ارشد کو عہدہ کیا ملا؟ اس کا مزاج عرش معلیٰ پر پہنچ گیا۔ اس میں ایک محاورہ اور استعمال ہوا ہے، زبان کھردری ہونا، یعنی بد زبان ہونا۔ کہنے کو دلاور گریجویٹ تھا لیکن اس کی زبان بے حد کھردری تھی۔
اس سبق کے اختتام پر جو مشقی سرگرمیاں دی گئی ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ سبق سے انگریزی الفاظ تلاش کر کے اسے لکھیے، اس کے معنی بھی لکھیے۔ ہم صرف ان اقتباس میں جو انگریزی الفاظ یا اصلاً انگریزی الفاظ جو استعمال ہوئی ہے کہ جن کا روٹ یا جن کا مادہ جو ہے وہ انگریزی ہو، ایسے تمام انگریزی الفاظ کو ہمیں تلاش کر کے لکھنا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے معنی بھی لکھنا ہے۔ تو اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ٹریننگ، اردو میں اس کو تربیت کہتے ہیں، تعلیم کہتے ہیں، مشق کہتے ہیں، لیکن اصلاً یہ ٹریننگ لفظ انگریزی کا ہے اور اردو میں مستعمل ہے۔ ٹکٹ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ بھی انگریزی کا ہے، اصلاً انگریزی ہے۔ ریل، اصل میں ہمارے یہاں ٹرین کے لیے ریل گاڑی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ریل کے ویسے لفظی معنی ہوتے ہیں لوہے کی متوازی پٹریاں جن پر ٹرین چلتی ہے۔ ہم نے وہ انگریزی لفظ ریل لیا اور اس کے ساتھ ہندی الاصل لفظ گاڑی لگا دیا، اور ٹرین کے لیے ہم نے یہ ایک مرکب لفظ بنایا ریل گاڑی۔ ریل گاڑی میں ریل جو ہے وہ انگریزی الاصل لفظ ہے۔ اس کے بعد سر، اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے جو جناب، محترم اور مکرم کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ بھی انگریزی ہے، SIR سر۔ اس کے بعد ہے اسٹیشن، ٹھکانے یا مرکز کو کہتے ہیں، اردو میں مستعمل ہے اور مختلف چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ریڈیو اسٹیشن، پولیس اسٹیشن، ریلوے اسٹیشن۔ بینڈ، انگریزی باجے کو کہتے ہیں، BAND بینڈ، یہ بھی انگریزی لفظ ہیں۔ موٹر، خودکار مشین کو کہتے ہیں۔ ڈرائیور، چلانے والے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح انگریزی لفظ ہے بنگلو، جسے اردو کے مزاج کے لحاظ سے بنگلہ کر دیا گیا ہے۔ کیڈٹ، اس میں ایک انگریزی لفظ استعمال ہوا، کیڈٹ کہتے ہیں زیر تربیت فوج یا پولیس کے نوجوان کو۔ رنگروٹ، اس میں ایک انگریزی لفظ استعمال ہوا ہے، اصل میں یہ انگریزی لفظ ریکروٹ کا مہند ہے۔ اسی طرح اسی میں ایک لفظ ٹرک استعمال ہوا ہے، یہ بھی انگریزی زبان کا لفظ ہے لیکن اردو میں مستعمل ہے۔ تو اس طرح یہ مختلف ایسے انگریزی الفاظ تھے جو اردو میں مستعمل ہیں۔ ہم نے یہاں بہت ساری سرگرمیاں تفہیم پر مبنی اور لسانیات پر مبنی دیکھی۔ انشاءاللہ اس کا جو اگلے اقتباسات ہے اس کی تفہیم اور اس کی مشقی سرگرمیوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔